السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال نو یا ہیپی نیو ایئر۔ آئیے کچھ اس بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں آتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ آیت پھر سے پڑھتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ہیپی نیو ایئر کہہ دیا تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمارا تشخص، ہمارا دین، ہمارا اسلام کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اگر تو اس بات کی اجازت ہے، اس میں کوئی مضاحکہ نہیں، تو آپ کہہ لیں، لیکن اس آیت کو پڑھ لیں کہ اگر کوئی اللہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی کبھی بھی مخالفت نہیں کریں گے۔ اب یہ لوگ چاہے ان کے ماں باپ ہوں، ان کے دوست، ان کے بیٹے، ان کے خاندان میں، تو کیا ہوتا ہے، یہ جشن، یہ دن ہمارے دوست مناتے ہیں اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ کیا کسی مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے، مسلمان کے لیے، کہ وہ کافروں کی عید، ان کی خوشیوں کو منائے، ان کی عیدوں کو منائے، کسی بھی طریقے سے ان کو وش کر لے، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی طرح کی گریٹنگ ہو، یا کوئی ایسی پوسٹ یا کوئی ایسا کارڈ جس سے ان کو وش کیا جائے، ان کو مبارک دیا جائے، ان کے ساتھ مل کے جشن منایا جائے، یہ سراسر ناجائز ہے۔ یہ سعودی عرب کا فتویٰ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ یہ دن تو احتساب کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ ان سے پوچھ نہ لیا جائے کہ ان کی عمر کن کاموں میں ختم ہوئی، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کیا، اور مال جو اس نے کمایا اسے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس جسم کے بارے میں کیسے کہاں کھپایا گیا۔ تو کیا ہم اللہ رب العزت کو یہ جواب دیں گے کہ ہم نے یہ جسم غیروں کی رسموں پر ان کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، ان کی خوشیاں مناتے ہوئے منایا؟
اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ یہ دن تو اسلامی مہینے سے شروع ہوتا ہی نہیں، اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ احتساب تو ہمیں اس وقت کرنا چاہیے جب محرم شروع ہو، تب ہم سوچیں کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا اعمال کیے، آخرت کی کیا تیاری کی، کیا اللہ کے راستے پہ چلنے کی نیت کی، کیا ہم نے اعمال کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے عہد کیا۔ مسلمانوں کے لیے یاد رکھیے 2 تہوار ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ہمارا ہر دن، ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف آخرت اور اللہ کی رضا ہو، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اگر ہم ان چیزوں کی دنیاوی رسومات، اس کے علاوہ کافروں کی رسومات کو منائیں گے تو اپنے رب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس تب کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ اور مان لیں کہ یہ سال اگر ہمیں لازمی ہے کہ یہیں سے، کیونکہ ساری دنیاوی چیزیں اسی سے شروع ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ سال شروع ہو رہا ہے، کچھ ہی دیر میں 2024 سے 2025 ہو جائے گا، لیکن کیا اس سے ہمارے اعمال بدلے، حالات بدلے، نیتیں بدلیں؟ کیا ہم نے عہد کر لیا کہ ہم اب اگلا سال اس طریقے سے گزاریں گے کہ ہماری زندگی میں گناہوں کا گزر نہیں ہوگا، نیکی کے راستے پہ چلیں گے؟ اگر یہ جشن ہی منانا ہے تو اپنے دل کو پلٹنے کا جشن کیوں نہیں منائیں؟ اگر آغاز ہی کرنا ہے تو اپنی زندگی کا آغاز کیوں نہیں کریں؟ اپنی زندگی کو نیکیوں کے راستے پہ کیوں نہ چلائیں؟ اگر تبدیلی ہی لانی ہے، اگر یہ سال ہمیں تبدیل ہی کرنا چاہتا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہم عہد کرتے کہ اس سال ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے اللہ کے لیے جینے کے لیے، اللہ کے لیے مرنے کے لیے؟ یہ عزم کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں 1 سال اور دیا ہے تو یہ سال ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے، ہمارے گناہوں کو کم کرے؟ یہ تبدیلی تو ہماری سوچ میں ہونی چاہیے، ہمارے طرز عمل میں ہونی چاہیے، اور جب تک ہم اس کے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے تب تک ہم ویسے کے ویسے رہیں گے جیسے پچھلے سال تھے۔ اگر بدلنا ہی ہے تو اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، اپنے دل کو بدلنا چاہیے۔ اگر ختم ہی کرنا ہے تو گناہوں کو ختم کرنا چاہیے، اگر آگے بڑھنا ہے تو نیکیوں میں ہی بڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ 1 سال ہماری زندگی کا کم ہوا، مطلب ہم 1 سال قبر کے قریب ہو گئے۔ ہماری زندگی کی کتاب میں سے جو سارے اوراق ہیں، جو سارے صفحے ہیں، جو سارے باب ہیں، ان میں سے 1 باب کم ہوا، ان میں سے 1 صفحہ کم ہوا، ان میں سے 1 ورق کم ہوا۔ ایک بہت اچھی پوسٹ میرے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے یہ پڑھنا چاہوں گی کہ آج ایک گزرے سال کا آخری دن ہے اور کل ایک نئے سال کا سورج طلوع ہوگا۔ ہمارے ہاں اس موقع پہ نئے سال کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، خوب
ہلا گلا گل گپاڑا، آپ کو میرے پس منظر میں بھی یہ آوازیں آ رہی ہوں گی۔ لوگ رقص سرور کی محفلوں سے نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، پچھلے سال کا جائزہ لیے بغیر نئے سال کی خوشیاں منانا عقل مندی ہے؟ فرض کیجیے آپ کاروبار کرتے ہیں۔ کاروباری سال مکمل ہونے پہ آج آپ حساب کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا کاروبار سخت گھاٹے اور خسارے کا شکار ہے، اور اس خبر کے ملتے ہی آپ اٹھتے ہیں اور بھنگڑے ڈالنے شروع کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، دیکھنے والے آپ کے متعلق یہ رائے قائم کریں گے کہ آپ کے دماغی طور پہ کچھ مسئلہ ہوا ہے، دماغی طور پہ آپ کھسک گئے ہیں؟ جی ہاں، بالکل یہی سمجھیں گے۔ یہ سال اگر آپ اس کا محاسبہ کریں تو خسارے میں گیا۔ آج آپ 10 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ بیٹھ جائیں، بلکہ اب تو 12 بھی ہو گئے، تو پچھلے سال میں آپ نے کون سی نیکی کمائی جو صرف اللہ کے لیے تھی؟ تو اس خسارے پہ خوش ہونے کا مقام ہے یا رونے کا؟ اب اس تحریر پہ آتی ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی دنیا سب سے زیادہ آخرت کے تصور کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور اس نے جب بھی اپنے نفع نقصان کا اندازہ کرنا ہوتا ہے تو اپنے اعمال کا جائزہ لے کر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی دنیاوی کارکردگی اس کی آخرت اور دائمی زندگی کے لیے کتنی مثبت اور کتنی منفی ہے۔ اگر آپ کو یہ کارکردگی مثبت اور اچھی دکھائی دیتی ہے تو اپنے رب کے حضور شکر کریں اور اس کے آگے جھک جائیے، اور ممکن ہو تو بقیہ زندگی بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی دعا کیجیے۔ لیکن اگر یہ کارکردگی منفی ہو، اعمال برے ہوں، تو انسان کو پریشان ہو جانا چاہیے، اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو کر، آنسو بہا کے، رو کر، گڑ گڑا کے پچھلے سال میں سرزد ہونے والے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے رب کریم کی اس رحمت کا سوال کرتے ہوئے توفیق مانگنا چاہیے کہ یا اللہ، جو گناہ ہوئے اس پر میں شرمندہ ہوں، باقی کی زندگی مجھے اس سے بچا اور اپنا مخلص بندہ بن کے جینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تحریر میرے شوہر فیصل ندیم کی تھی، اچھی لگی تو آپ سے شیئر کر لی۔ یہی سچ بات ہے کہ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، سال کے آنے سے جانے سے کرنا کیا ہے، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ احتساب میں یہ باتیں لازمی سامنے رکھیں کہ پچھلے سال کیا کھویا، اگر کھویا ہے تو اس پہ خوشیاں منانے کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آتی، اگر کچھ پایا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک شاعر ہیں، ان کی یہ غزل نظر آئی، کیونکہ آج سال کا نیا دن شروع ہونے جا رہا ہے، تو جا بجا پوسٹیں پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ کچھ اشعار ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ فیض لدھیانوی کے اشعار ہیں، کہتے ہیں، بے سبب دیتے ہیں کیوں لوگ مبارک بادیں، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر بات وہی، آسمان بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں ہے، اگلے برس کی طرح ہوں گے کریے تیرے،
کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے، جنوری فروری اور مارچ میں ہوگی سردی، اور اپریل مئی اور جون میں ہوگی گرمی۔ تیرا من دہر میں کچھ کھوئے گا کچھ پائے گا، اپنی میعاد بسر کر کے چلا جائے گا۔ تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ بے سبب دیتے ہیں کیوں لوگ مبارکبادیں، کیا سبھی بھول گئے ہیں وقت کی کڑی یادیں؟ تیری آمد سے گھٹی عمر جہاں سے سب کی، مومن فیض نے لکھی ہے یہ نظم نرالے ڈھب کی۔ تو بات یہ ہے بہنوں کہ یہ نیا سال صرف عیسوی سال کا نیا سال ہے، اور اسلام کا اس سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ تو ایک سال شروع ہو رہا ہے، ورنہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر دن، ہر لمحے، ہر رات اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور مومن کی فکر اس کی آخرت ہوتی ہے، اس کی دائمی زندگی ہوتی ہے۔ اگر ہم آخرت میں فلاح پا گئے تو یہی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔